بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہے مال میں خیر و برکت ہو، کاروبار میں خیر و برکت چاہیے، رزق میں خیر و برکت چاہیے، گھر میں کھانے میں خیر و برکت چاہیے، دسترخوان میں خیر و برکت چاہیے، اولاد میں خیر و برکت چاہیے، کسی بھی چیز میں آپ کو خیر و برکت چاہیے تو آپ نے سورۃ البقرہ کا معمول بنانا ہے. گھر میں آپ نے گھر میں روزانہ کی بنیاد میں سورۃ البقرہ پڑھنا ہے. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کیسے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں. کیونکہ دیکھو، آپ اگر کوئی عبادت نفلی عبادت کرو، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، قرآن پاک کا پڑھنا یہ ایک نفلی عبادت ہے نا، تو آپ یہ نفلی عبادت آپ اپنی استطاعت کے مطابق، آپ اپنی ذہن کے مطابق کہ کتنا آپ پڑھ سکتے ہو، کہ آپ کو جو ہے نا گشی تاری نہیں ہوگی. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ پھر ہم نیند میں بھی پڑھ رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں، جتنی آپ کی استطاعت اور طاقت اور قوت ہے نا اتنا ہی پڑھیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. آپ چاہے تو روزانہ پڑھیں، آپ چاہے کیسے بھی پڑھیں، آپ 1 صفحہ پڑھیں، 2 صفحہ پڑھیں، آپ رکوع پڑھیں، آپ آدھا پارہ پڑھیں، جتنا بھی آپ کو طاقت لگتی ہے اتنا آپ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ کی نیت، آپ کا گمان آپ وہی رکھیں جو آپ کا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اولاد میں خیر و برکت ہو، یعنی کہ کسی کی ایک اولاد ہے، اس کے بعد ان کی چاہت ہے کہ میری اور بھی اولادیں ہوں، بہت ساری اولادیں ہوں، لیکن بچہ نہیں ٹھہر رہا یا بچے نہیں ہو پا رہے، کسی وجہ سے مس کیریجز ہو رہے ہیں یا بچے اور نہیں پیدا ہو پا رہے ہیں، تو آپ نے اولاد میں خیر و برکت کے لیے سورۃ البقرہ پڑھنا ہے. اب دیکھو، میں ہمیشہ سے کہتی ہوں قرآن ایک معجزہ ہے، یعنی قرآن کی ہر آیت، ہر صورت، ہر لفظ معجزہ ہی معجزہ ہے. آپ کی نیت پیاری ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا یقین ہونا چاہیے. امید سے نہیں پڑھو، کبھی بھی آپ نے اللہ کی عبادت امید کے ساتھ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی آپ نے امید کے ساتھ نہیں کرنا ہے، آپ نے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو میری امید نہیں ہے، یا اللہ تو میرا یقین ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے، یقین کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سورۃ البقرہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل ضرور ضرور خیر و برکت ہوگی. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مال میں خیر و برکت ہو، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہو، آپ کے رزق میں، آپ کے دسترخوان میں، آپ کی جان میں خیر و برکت ہو، آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت ہو، آپ سورۃ البقرہ کا معمول بنائیے. آپ دن میں کبھی بھی پڑھو، کبھی بھی پڑھو. آپ صبح سویرے پڑھو، چاہے آپ تہجد کے وقت پڑھو، چاہے آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب بھی آپ کو ایک فرصت ملتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ اب میرا ایک کوالٹی ٹائم ہے، یہ میرا اپنا خود کا وقت ہے، ابھی کوئی کام کاج کرنا نہیں ہے گھر میں، نہ ہی باہر کے کوئی کام کاج، ابھی میرا خود کا وقت ہے، تو آپ اس وقت قرآن پاک کو لے کر بیٹھیے، آپ پڑھیے سورۃ البقرہ، اور پیار سے پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے. آپ پتہ ہے کیا کرا کرو، میں کیا کرتی ہوں نا کہ 1 صفحہ پڑھا، جب میں بہت میرا جب بہت زیادہ دل ایک دم لگ جاتا ہے نا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے، یا کبھی تہجد کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے نا کہ میرا صرف قرآن پاک پڑھنے میں نہیں ہوتا کہ بھئی لائنیں پڑھتے جاؤ اور صفحے خالی کرتے جاؤ، دہراتے جاؤ. نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا بڑا دل چاہتا سمجھنے کا نا، تو اب ہمیں عربی تو آتی نہیں نا اتنی، تو کیا کرتے ہیں ترجمہ ساتھ پڑھتے جاؤ. تو پھر ایسا ہوتا ہے، ایسا دل لگ جاتا ہے ترجمہ پڑھتے پڑھتے، تو عربی کا پورا سا آپ نے صفحہ پڑھ لیا، سپارے کا ایک پورا آپ نے صفحہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اب پورا ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ کے دل کو جو راحت ملے گی، جو سکون ملے گا، جو خوشی ملے گی، اور جو آپ کو ڈھارس ملے گی نا، وہ آپ کو دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا. ایسی ڈھارس ملے گی آپ کو. آپ چاہے کسی غم میں مبتلا ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو، آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، یقیناً آپ کے دل میں ایسا بیٹھے گا نا وہ ترجمہ، وہ لفظ، وہ بات جو رب نے فرمائی ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا، بہت مزہ آ جائے گا. آپ کو خوشی ہوگی کہ یار میں اب تک کہاں تھی، موٹیویشنل اسپیکر سن رہی ہوں میں، کبھی کس کو سن رہی ہوں، کبھی کس کو سن رہی ہوں، کبھی کسی کی بات سن رہی ہوں، کبھی کسی کی بات سن رہی ہوں، مگر مجھے وہ چیز مزہ نہیں آ رہا. تو جب آپ قرآن پاک پڑھو گے ترجمے کے ساتھ،
پھر آپ کو زندگی کا اصل مزہ آئے گا. تب لگے گا کہ ہاں مجھے کسی نے صحیح سمجھایا ہے، اور جو سمجھانے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو آپ نے چاہے وہ مال ہو، جان ہو، زندگی ہو، مال ہو، اور چاہے دولت ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے دسترخوان ہو، جس چیز کے لیے بھی آپ کو خیر و برکت چاہیے، آپ کی نیت ہو، آپ نے نیت کر لی، اور پھر بس ایک دفعہ نیت کر لو. اگر نیت بھی نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیتوں سے بخوبی واقف ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہو. تو آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دو. روزانہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق پڑھو، طاقت کے مطابق پڑھو، اور خوشی سے پڑھو. تھوڑا پڑھو چاہے، مگر خوشی سے پڑھو، دل سے پڑھو، تاکہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ مجھے ضرور فائدہ پہنچائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین.